میرے شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شادی کے ارمان کس لڑکی کے دل میں نہیں ہوتے؟ میں بھی دل میں بڑے ارمان لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میری ساس نے مجھے پہلے تو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ جب سارے مہمان چلے گئے، میری نند بولی امی بھابھی کو اب کمرے میں لے چلتے ہیں۔ میرے سسر بھی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھائی اب بہو کو بھی آرام کرنے دو۔ میری ساس اور نند نے مجھے صوفے سے اٹھایا اور کمرے میں لے آئیں اور ہم کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر تو میرے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا کہ میرے شوہر بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گھونگھٹ اٹھا کر بولے، آپ نے اندر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ بیوی کو اتنا انتظار کراتے ہیں۔ میری ساس بولی، شاہد یہ کیا بیوقوفی ہے، چلو اٹھو باہر جاؤ۔ اسی لمحے میری نند بھابھی کی طرف بڑھی اور بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اٹھے جلدی میرے ساتھ آئیں۔ لیکن میرے شوہر نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں میں نہیں آؤں گا، مجھے یہی رہنا ہے۔ میری نند بھابھی کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئی۔ میری ساس نے مجھ پر بٹھایا اور بولی، بیٹا تم پریشان مت ہونا، میرے بیٹے کو مذاق کرنے کی عادت ہے، دیکھنا وہ اپنی اسی ہنسمکھ طبیعت سے تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میری ساس مجھے بیڈ پر بٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آدھی رات کے بعد میرے شوہر کمرے میں آئے اور آتے ہی بنا کوئی بات کیے صوفے پر سو گئے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ میرے شوہر شادی سے پہلے ہی ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ اس کے علاوہ جب امی ابو شادی کے بعد پہلے لڑکے کو دیکھنے آئے تھے تب بھی وہ میرے شوہر سے ملے تھے۔ اگر وہ کرتے تو اس کا ذکر نہ کرا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کمرے کے دروازے پر دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ دستک کی آواز سن کے میرے شوہر بھی بھاگ اور جاگ اٹھے، اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف بڑھتی۔ میرے شوہر نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میری ساس کمرے میں آئی۔ میرے شوہر واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور بولے، امی بہت تھکاوٹ ہے، میں نے رات کو بھی بہت اچھی نیند کی ہے۔ لیکن پھر بھی میری ساس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، پچھلے 5 دن سے گھر میں شادی کی گہما گہمی تھی، تھکاوٹ ہونا تو لازمی بات ہے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو بولی، عرفانہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری ساس نے کہا، چلو شاباش، تم دونوں چینج کر لو، باہر ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ غور سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر جس طرح رات کے وقت عورتوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے اب بالکل بھی ویسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اچانک وہ میری طرف مڑے اور بولے، رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے شاید میں جلدی سو گیا، آپ برا تو نہیں مانا؟ میں نے کہا، نہیں بالکل نہیں۔ میرے شوہر مسکرا کر بولے، او تھینک یو۔ میری شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن میں ان 3 مہینوں میں اپنے شوہر کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ کبھی تو وہ مردوں کی طرح نارمل ہو جاتے اور کبھی کبھار تو بالکل عورتوں اور بچوں کی طرح بیہیو کرتے تھے۔ کئی بار تو مجھے اپنے شوہر کی اس عادات کی وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا تھا، لیکن حد تو یہ تھی کہ جیسے ہی میرے شوہر کا موڈ چینج ہوتا تو وہ پچھلی ساری رات والی باتیں بھول جاتے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ انہیں یاد کرواؤں کہ وہ کس طرح کی باتیں یا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج صبح میں ہی کچن کی صفائی کرنے لگی تھی۔ کئی دن سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی کہ کام کرتے کرتے اچانک مجھے روز کا چکر آنے لگا۔ میں دھڑام سے فرش پر گر کے اور بے ہوش ہو گئی۔ میری ساس گھر پر ہی موجود تھی، مجھے اسپتال لے گئی تھی۔ میں ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد میرے شوہر، میری سسرال اور میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ساس اور میرے شوہر جلدی سے میرے قریب آئے۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بڑے خوش سے مسکرا رہی تھی۔ میرے شوہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میری ساس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، عرفانہ تم جانتی ہی نہیں ہو کہ آج تم نے ہمیں خوش کر دیا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو میری ساس بولی، مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ میں دادی اتنے میں میرے سسر بولے، بھائی بیٹا اب جلدی سے اٹھ جاؤ تاکہ ہم گھر چلیں، ہم نے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، ورنہ اتنی بڑی خوشخبری سن کر کون ہسپتال کے اس کمرے میں بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی کہ سبھی بہت خوش تھے۔ میری ساس نے فون کر کے میری امی کو بھی بتایا۔ امی نے مجھے بڑی دعائیں دیں۔ شام کو آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ امی ابو بھی شام میں مبارکباد دینے کے لیے گھر آ گئے۔
मैं खूब रौनक से भरी हुई थी। सब ड्राइंग रूम में बैठे गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे। मैं किचन में चाय बना रही थी कि मेरे शौहर की भी आज छुट्टी करके ऑफिस से घर आए थे। मैंने चाय बिस्किट मिठाई टी ट्रॉली में रखी। इसी वक्त मेरे शौहर किचन में आए और टी ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम में जाने लगे। मैंने कहा आप रहने दें, मैं ले जाती हूँ, लेकिन मेरे शौहर कुछ कहे बिना ही ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। मेरे शौहर ने मिठाई की प्लेट अम्मी की तरफ बढ़ाया और शर्माते हुए बोले, अम्मी जान वो मीठा कर लीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर ने इतना कहा कि ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने अम्मी अब्बू को भी शौहर की तबीयत के बारे में तफसील से बता दिया। अम्मी तो ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मेरे अब्बू बहुत समझदार और अच्छे इंसान थे। कहने लगे, बेटा ऐसा करो, अपने शौहर और घर वालों के एक एक रवैये पर नज़र रखो, ख़ासतौर पर शौहर के उठने बैठने खाने पीने तक पर नज़र रखो। मैंने कहा, समझ गई अबू। मैं ससुराल वापस आ गई और इस बार मैंने शौहर की एक एक हरकत पर गहरी नज़र रखने लगी। आज खिलाफ मामूल मेरी आधी रात को आँख खुली। मेरे शौहर कमरे में नहीं थे। मैं उठी कमरे से बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में बहुत घुटन हो रही हो। मेरी सास की कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने गैर इरादी तौर पर अपनी सास के कमरे के करीब आई। अंदर से आवाज़ आई तो मैं ठटक कर रह गई। बस बेटा कुछ नहीं होता, बस रात का 1 बज रहा था। आधी रात को अंदर क्या चल रहा था। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई, किसी को पता न चले। थोड़ी देर बाद शौहर के कमरे में आए और आकर सोफे पर लेट गए। सुबह जब मेरे शौहर उठे तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे, औरतों की तरह अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। मुझे मेके गए हुए 1 माह हो चुका था। आज उस पे आदत मेरी सास मुझे मेके जाने के लिए आमादा कर रही थी, मगर मैं जाना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरी सास बस जिद थी कि मैं मेके जाऊं। आखिरकार मजबूर में 3 दिन के लिए मेके आ गई। मेके में मुझे एक पल आराम नहीं था, क्योंकि के भेज देने में मेरी सास का हाथ था। रात के खाने के बाद मैंने अम्मी अब्बू से कहा, अब्बू मुझे घर छोड़ आए, मैं 3 दिन यहाँ नहीं रुक सकती। अब्बू ने कहा, ठीक है बेटा, मेरा भी ख्याल है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। घर में बिल्कुल खामोशी थी, न जाने सब लोग कहाँ चले गए थे। मैंने सास के कमरे की तरफ बढ़ी, इन्हें अपने आने का बता सकूं। सास के कमरे में आती आवाज़ों की सुन के मेरे कदम रुक गए। मेरी सास कह रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मेरा काम कब तक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अब जो दवाई मैं शुरू करने लगा हूँ उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। मेरी सास बोली, ज़बरदस्त, आप पैसों की फिक्र ना कीजिएगा, मैं सुबह ही 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगी। जैसे मेरा काम होगा बाकी पैसे तब। डॉक्टर ने कहा, लेकिन याद रखना कि ज़्यादा हैवी डोज बेटे को नहीं देनी, कहीं वो जान से ही ना चला जाए। मेरी सास ने कहा, अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इसकी जायदाद चाहिए, जान का मैंने क्या करना है। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वहीं पर हैरान रह गई थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर मेरी सास हक्का बक्का रह गई थी। डॉक्टर भी आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। डॉक्टर बाहर आए। मेरी सास ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप बेफिक्र हो जाए, मैं संभाल लूँगी। डॉक्टर चला गया। एक दिन मैं वापस आई और बिल्कुल खामोश खड़ी थी। नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूँ। मेरी सास ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचते हुए सीढ़ियों की दूसरी मंजिल की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, अम्मी कि आप क्या कर रही हैं। मुझे आहिस्ता खींचे, माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास बोली, इतनी फिक्र थी तो मेरी जासूसी क्यों शुरू की। मैंने कहा, अम्मी मैं किसी की जासूसी नहीं कर रही थी। मेरी सास ने कहा, अभी पता चल जाएगा कि तू क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। मेरी सास मुझे खींचते हुए ऊपर एक कमरे में ले आई थी और दरवाज़ा बंद किया और 2 थप्पड़ मारे। मेरे मुंह पर रसीद करते हुए बोली, चुप चुप कर मेरी बातें सुनेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि अम्मी ने कुछ नहीं सुना। मैं अभी कमरे के पास पहुंची थी आपको ये बताने के लिए कि मैं वापस आ गई हूँ। इसी वक्त आप कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया और बोली, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या, कहेगी और मैं मान लूँगी। उस वक्त मेरी सास ने मुझे कुर्सी पर धक्का दिया, अलमारी से एक रस्सी निकाली और मुझे कुर्सी के साथ बांध दिया था। मेरी एक ना सुनी। जब मुझे बांध चुकी तो उसने अलमारी से ही एक कपड़ा निकाला और मेरे मुंह पर लपेट दिया। अब मैं बोल भी ना सकती थी। फिर मेरी सास बेड पर बैठ गई और बोली, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले,
اگر وہ باتیں یہاں سے باہر گئی تو میں تیرا یہ بچہ ضائع کروا دوں گی، بلکہ تجھے بھی کمرے سے باہر کھڑکی سے نکال پھینکوں گی اور تم مر جائے گی۔ دروازہ بند کر دیا۔ میرے دماغ کی گھنٹیاں بج رہی تھی اور میں چپ ہو کر ساری باتوں کو سن رہی تھی۔ میری صرف ساس دروازہ بند کیا اور بولی، عرفانہ، میں نے تیرے بارے میں بہت سوچا، آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر تجھے اپنا یہ بچہ عزیز ہے تو چپ چاپ میرے بیٹے کی زندگی سے چلی جا۔ بچے کی پیدائش کے بعد تیری طلاق ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے پاؤں کی انگلیوں سے اٹھاتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑنے کی کامیاب ہو گئے۔ میں نے خود کو رسی سے میں نے ساری بات اپنے سسر کو بتائی۔ میرے سسر نے کہا کہ ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں، اپنی ساس کو تم بے ہوش رہنے دو، ہم اس ڈاکٹر کے گھر چلتے ہیں۔ میرے سسر نے گاڑی نکالی، ہم ڈاکٹر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میرے سسر نے شہر کی SHO کو بھی فون کر کے اسی ڈاکٹر کے گھر پر آنے کا کہہ دیا۔ ہم ڈاکٹر کے گھر پر پہنچے تو پولیس وہاں سے پہلے موجود تھی۔ پولیس نے ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا۔ اس ڈاکٹر نے تھپڑ لگنے سے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا۔ پولیس ڈاکٹر کو تھانے لے گئی اور میرے سسر گھر لوٹ آئے۔ میری ساس ہوش میں آ چکی تھی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ جو ہی ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے، میرے سسر نے میری ساس کو ایک زوردار تھپڑ لگایا اور بولے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کی سوتیلی ماں ہو، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی زہریلی ہو سکتی ہو۔ سوتیلی کا لفظ سن کر میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔ ہم واقعی میں ہی نہیں جانتے تھے۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ یہ ساری دولت میری حقیقی ساس کی تھی اور وہ میرے شوہر کو پیدا کرتے ہی اس بیٹے کو پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے سسر نے دوسری شادی کر لی۔ جائیداد کا ایک بڑا حصہ میرے شوہر کے نام تھا، اس لیے میرے شوہر کی سوتیلی ماں اسے مینٹلی طور پر بالکل ختم کر کے ساری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد میرے سسر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔